انشاءاللہ تھوڑی دیر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لوگ آتے ہیں لاڈنوں کی سرزمین میں، بڑا لمبا چوڑا نام پوسٹر میں ڈال کے اور جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں۔ پوری تقریر میں نے سنا، اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ بریلوی پوجا کرتے ہیں، یہ بریلوی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے بیوقوف، کون بریلوی پوجا کرتا ہے؟ کون بریلوی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکہ ہے جو اپنے لوگوں سے تم نے نذرانے اکٹھے کیے اور تمہارے نام پر لاکھوں روپے جو خرچ کیا گیا۔ جھوٹ نہیں بولو گے نا تو جنہوں نے بلایا تھا وہی تجھے جوتے ماریں گے کہ جس مقصد سے بلایا تھا تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ کون بریلوی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ کون ہے؟ مجھے دکھاؤ، ایک آدمی دکھا دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے کسی عالم نے اپنے کتاب میں لکھا ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے تو دکھاؤ، ہمیں دکھا دو۔ اگر اصلی ماں کے بچے ہو، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں، اگر سچ مچ تم حلالی ہو، کیونکہ نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ اگر سچ مچ تمہیں اپنے آپ پہ یقین ہے کہ میں حلالی ہوں، ایک کتاب کسی مولوی کی چھوٹی سی ایک کتاب دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو، یا ہمارے کسی مولوی کا ایک بیان ہمیں دکھا دو جس میں یہ بیان دیا ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے۔ دکھا دو۔ تم دکھا نہیں سکتے، سر پٹک کے مر جاؤ گے لیکن دکھا نہیں پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے آج سے 100 سال پہلے 3 رسالے لکھے جس کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ نے جمع کر کے یہ ثابت فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اور غیر اللہ کے سامنے تعظیم کے نیت سے سر جھکانا، سجدے کی طرح ماتھے کو ٹیکنا یہ حرام ہے۔ یہ بریلویوں کا مسلک ہے۔ ہاں، کوئی جاہل گھامڑ آدمی جو دین سے دور ہے، جنہیں تعلیم اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے، بریلویوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نماز سب پہ فرض ہے، کوئی مسلمان اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، کوئی مسلمان اگر داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اسٹیج پہ آ کے جھوٹ بولتے ہو کہ بریلوی داڑھی نہیں رکھتا۔ کسی بریلوی نے جو ہے داڑھی رکھنے سے منع تھوڑی کیا ہے، نہیں رکھتا ہے، یہ اس کا عمل ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ اور بریلوی علماء اس کی اجازت تھوڑی دی ہے کہ داڑھی مت رکھو۔ تو یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور تک بندیاں کر کے آپ کو گمراہ کر کے یہاں سے چلے جا رہا۔ تو واہ توحید کا حق ادا کر دیا۔ ارے کیا توحید کا حق ادا کر دیا؟ تم نے کیا توحید کا حق ادا کر دیا؟ نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کے بندوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو تم مشرک بنا کے چلے گئے۔ یہی تم نے توحید کا حق ادا کیا؟ مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اسلام سے، ارے بھائی آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام سے خارج ہو۔ یہ انہی کا توحید ہے کہ جو ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک بنا کے اسلام سے خارج کر کے چلے گئے۔ یہ ان کا توحید ہے، یہ توحید کا حق ادا کیا ظالم۔ تو ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے لعنت کا توق اسی دنیا کے اندر ان کے چہروں میں رکھ دی ہے، ان کے چہروں سے ظاہر ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اور یہ سراسر الزام اور یہ جھوٹ بول کر کے چلے جاتے ہیں کہ تم جو ہے غوث پاک کو خدا مانتے ہو، غریب نواز کو خدا مانتے ہو، معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت کو خدا مانتے ہو۔ ہم خدا مانتے ہیں انہیں؟ استغفر اللہ، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ ہم تو خود کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی اگر مانے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانے تو ہم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے۔ ظالموں، جھوٹ بول کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر کے جاتے ہو۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے وہ مکار، وہ ظالم۔ اس کی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب میں گھوم رہی ہے، کہہ رہا ہے کھوجا کا مانا تھا ہجڑا، معاذ اللہ۔
کہہ رہا خواجہ کا معنی ہوتا ہے ہجڑا معاذ اللہ، اور غریب نواز جو خواجہ ہیں وہ ہجڑے ہیں اور ان کے مزار پہ ہجڑے ہی آتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ارے ظالم تجھے علم دین سیکھنا ضروری ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ گوگل کے مقلدو آؤ پہلے علم دین حاصل کرو پھر مجتہد بننا۔ ارے خواجہ کا مطلب ہجڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی گوگل کا مقلد نہیں بتا سکتا، کسی ڈکشنری میں کسی لغت کی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتا کہ خواجہ کا معنی ہجڑا ہوتا ہے۔ خواجہ کا معنی ہوتا ہے صاحب، خواجہ کا معنی ہوتا ہے آقا، خواجہ کا معنی ہوتا ہے سردار، بلکہ کھوجا کا معنی ہوتا ہے ہجڑا۔ آج بھی لکھنؤ وغیرہ میں ہجڑوں کو کھوجا کہا جاتا ہے، جائیے سڑک پر جائیے تو آپ کو وہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑی اردو بولی جاتی ہے، وہاں ہجڑوں کو کھوجا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیوقوف، یہ اللہ کے ولیوں کا دشمن کس انداز سے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہمارے لاڈنوں کے سنی مسلمان اور اپنے کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ یہ توحید والوں کے دلوں کی دھڑکن کی آمد ہے، یہ تمہاری توحید ہے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہی تمہاری توحید ہے اللہ کے ولی کا نام بگاڑنا اور اس اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، یہی توحید ہے۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ان جھوٹوں پر صبح و شام اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اور لاڈنوں کا بچہ بچہ آج جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے مولوی لوگ گستاخی نہیں کرتے، ہم کتابوں میں بتاتے ہیں نا کہ تمہارے مولویوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، وہ فضولہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ فضولہ ہوتے ہیں، ہے نا، وہ فضیلت الشیخ نہیں ہوتے ہیں بلکہ فضولت الشیخ ہوتے ہیں۔ فضولہ کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ فضولہ کا معنی سمجھتے ہیں؟ ارے صبح شام دن میں 2 ٹائم تو جاتے ہی ہوں گے، تو یہ فضیلت الشیخ نہیں ہوتے ہیں، فضیلت الشیخ ہوتے ہیں تو خواجہ کا معنی ہجڑا کہتے، یہ فضلت الشیخ ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں خود علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تقریروں سے یہ سب ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آج بے نقاب ہو گیا کہ ہمارے مولوی لوگ واقعی میں ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بریلوی ایسے نہیں پکڑتا، تم نے کی ہے، تم نے کتابوں میں چھاپی ہے، پہلے لوگ نہیں مان رہے تھے لیکن اب ان کے آنے کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بہہ گئے تھے وہ سنیت میں آ رہے ہیں۔ آج ہی مغرب کے بعد ایک بچہ مجھ سے ملنے آیا، مجھ سے کہا کہ حضرت میں ان ظالموں کے ساتھ گھوم رہا تھا، مجھے پتا چل گیا یہ کتنے بڑے ولیوں کے گستاخ ہیں، آج سے میں سنیوں کی مسجد میں آیا۔ آج کی بات ہے، صرف آج کی بات ہے۔ تو یہ ظالم آنے کی وجہ سے یہ پھیلیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ان کے اندر جو بدگمانیاں تھی، ان کے سینوں میں جو حضور کی گستاخیاں تھی، ولیوں کی گستاخیاں آج ظاہر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ پیسے تم نے خرچ کیے، روپے تم نے خرچ کیے، بسیں تم نے لگائی، کھانے تم نے کھلائے، کام سنیت کا ہو رہا ہے، کام مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور تم بھی ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ تم بھی کہو گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے رستے میں جا آنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی کا چمکانے والے۔